نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 81۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالی نے عہد و پیمان لیا تمام انبیاء علیہ السلام سے، یہ ال ہے نا النبیین، اس کا مطلب ہے سارے نبی اس میں شامل تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اس وعدے میں شامل تھے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا لما آتیتکم، اس لما کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں، یہاں سے رسالت کی بحث کا آغاز ہوتا ہے اور بہت آگے تک چلا گیا ہے، پھر بتائیں گے۔ یہ جو لما میں ما کا لفظ ہے نا، اگر تو اسے ظرفیہ مانے ظرف، تو اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ جب کبھی بھی، لما جب بھی، یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا کیا گیا ہے کہ لما اگر، تو اگر سے ترجمہ کر لیا جائے اف تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر ترجمہ کر لیا جائے جب کبھی بھی، وین ایور، دونوں ترجمے اس کے ٹھیک ہیں۔ اور یہ جو ترجمہ ہے کہ اگر، یہ خلیل اور سیبوائے، یہ دونوں بڑے بڑے نحو کے امام تھے، انہوں نے کیا ہے۔ اور زمخشری، زجاج اور یہ ابن حیان، ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عطیہ وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ جو ما ہے نا، یہ شرطیہ نہیں ہے بلکہ ظرف کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ جب بھی، تو خلاصہ یہ کہ دونوں طرح ترجمہ ہو سکتا ہے۔ جب بھی آتیتکم، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا کہ جب بھی میں دوں، من کتابن، کتاب کو، و حکمتن، اور حکمت کو، ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد رسول آئیں کوئی بھی، اور رسول سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ آئیں۔ اچھا، اس ماں کا تیسرا ترجمہ بھی ہے، اور تیسرا ترجمہ وہ حضرت نے کیا ہے، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت نے ترجمہ کیا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ نے اقرار نبیوں کا، لما کہ جو کچھ آتیتکم میں نے تمہیں دیا ہے، ایک تو ہے جب بھی میں دوں کتاب اور حکمت، اور ایک یہ ہے کہ اگر میں تمہیں کتاب دنیا میں اور حکمت سے نوازوں، پھر اللہ نے نواز بھی دیا، اور ایک یہ ہے کہ جو کچھ میں تمہیں اب عطا کر چکا ہوں، ازل میں فیصلہ کر لیا ہے نبوت کا، تو ان کی روحوں کو، انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع کیا، اور فرمایا من کتاب و حکمہ، کتاب اور حکمت، علم، حکمت سے مراد علم ہم جب دیں 2 چیزیں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تمہاری زندگیوں میں ہی آ جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آ جاتے، آدم علیہ السلام کی زندگی میں آ جاتے۔ اللہ نے کہا اگر وہ تمہاری زندگی میں آئیں نا، تو اتنا عظیم انسان ہے کہ مصدق لما معکم، پہلی تو ان کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ وہ سچ بتائیں اس چیز کو جو تمہارے پاس ہے، اور ان کے پاس کیا چیز ہے؟ کتاب اور حکمت۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر وہ تمہاری زندگی میں آئیں اور وہ سچ کہیں، سچ بتائیں کہ جو کتاب ہے وہ بھی ٹھیک ہے، حکمت بھی ٹھیک ہے، ایک، اور دوسری بات یہ ہے مصدق لما معکم، ہاں وہ ایک اس بات کو کریں، تصدیق کریں، تو تم نے 2 کام کرنے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بالضرور اس پہ ایمان لے آنا، ایک، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم یقیناً اس کی مدد کرنا، اس سے پیچھے نہ رہنا۔ ایک ڈیوٹی ان کی ہے کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے کہ واقعی تم بھی اللہ کے نبی ہو، اور 2 چیزیں تمہارے ذمہ ہیں، اگر ہمارے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم ان کی مدد بھی کرو گے یقیناً، اور ان پہ ایمان بھی لاؤ گے۔ بڑی لمبی بحث کی ہے اس پہ مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں بھیجنے، پھر کیا ضرورت تھی اس قرار رہنے کی؟ اور آسان اور سیدھا سا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ بتانی تھی، ایک، اور بعض مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ نے اس لیے نازل کی کہ اللہ نے بتایا کہ یہودیوں، عیسائیوں اور دنیا بھر کے جتنے بھی وہ مذاہب جو کسی کتاب پر بیس کرتے ہیں، وہ اس سے سمجھیں کہ ان کے نبی سے خدا نے وعدہ لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور ایمان لانا ضروری ہے، لہٰذا آج تم ان پر ایمان لاؤ کیونکہ تمہارے نبی عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام یہ سب وعدہ کر کے آئے۔
تو اس کی لاج رکھو اپنے نبی علیہ السلام کے وعدے کی، تو دونوں میں سے کوئی بھی چیز مان لی جائے۔ قال اقررتم، اللہ نے فرمایا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو مجھ سے؟ واخذتم علی ذالکم اسری، اور یہ جو بوجھ ہے اس کو تم قبول کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں سے جس ہستی کے لیے عہد لیا ہو، کیا مقام کیا رتبہ ہوگا ان کا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہم نے انہیں کہا تم اس بوجھ کو قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، ان سب نے کہا کہ اللہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں۔ قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا گواہ رہنا اس بات پر، وانا معاکم من الشاہدین، اور میں تمہارے ساتھ اس چیز پر خود بھی گواہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں آئیں تو تمہاری تصدیق کریں، اور تمہاری زندگیوں میں تم ان پہ ایمان لے آنا اپنی زندگیوں میں، اور اگر مدد کی ضرورت پیش آئے گی تو تم اس ہستی کی مدد بھی کرو، اور گواہی ہے اس پہ۔ انہوں نے کہا جی، آپ نے فرمایا میں بھی گواہ ہوں۔